28 فروری 2024 بروز بدھ مولانا محمد اسلم صاحب جامع مسجد اللہ والی تعلیم کر رہے ہیں۔ محمد اللہ مبارک اللہ محمد ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ مصر میں قحط پڑا۔ عبد الحمید بن سعد رحمۃ اللہ علیہ مصر کے حاکم تھے۔ کہنے لگے میں شیطان کو بتاؤں گا کہ میں اس کا دشمن ہوں، کیونکہ وہ ایسے وقت میں بہت احتیاط سے خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تنگی آ جائے تو پھر روکیا جائے، ذرا مٹھا مٹھا خرچ کر موک نہ جائے۔ مصر میں جتنے فقراء نادار تھے سب کا کھانا اپنے ذمے لے لیا کہ جب تک ارزانی ہو ان کا کھانا میرے ذمے ہوگا۔ ارزانی میں نا وافر مقدار ہو جائے، یعنی قحط سالی ختم ہو جائے، حالات درست ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہوتا رہا یہاں تک کہ قحط دور ہو گیا، بازار کا نرخ ارزاں ہو گیا، یعنی سستا ہو گیا ہر چیز کا۔ اس کے بعد یہ مغزول کر دیے گئے۔ جب یہ مصر سے رخصت ہونے لگے تو جن تاجروں سے قحط کے زمانے میں قرض لے کر کھلاتے رہے ان کے 10 لاکھ درم ان کے ذمہ قرض تھا۔ چونکہ وہاں سے رخصت ہو کر جا رہے تھے اس لیے اپنے اہل و عیال کے زیور وغیرہ مانگ کر ان تاجروں کے پاس رہن رکھ دیے۔ جو چیزیں رہن رکھی تھیں ان کی قیمت 50 کروڑ درم تھی۔ کچھ دن ارادہ کرتے رہے کہ ان کا قرضہ ادا ہو کر زیورات کے رہن کی خلاصی کر لیں، مگر اتنی رقم مہیا نہ ہو سکی۔ ان تاجروں کو لکھ دیا کہ ان زیوروں کو فروخت کر کے اپنا قرضہ وصول کر لیں اور جتنی رقم باقی بچے وہ مصر کے ان اہل ضرورت پر تقسیم کر دیں جن کی اس وقت میں نے مدد نہیں کی۔ سمجھائیے کہ زیور والیاں بھی تو اسی دور کی پیداوار تھیں، ان کو اس میں کیا تامل ہو سکتا تھا کہ ان کا زیور فروخت کر کے فقراء پر تقسیم ہو جائے۔ اس کے کمال ہے نا اس بندے کا اتنا جگرا، اس تو بعد کے جگرا انہاں عورتاں دا ہے کہ جنہاں کی آکھیا بھائی کوئی گل نہیں جان دو الگ رستے جا رہے۔ ایک مختصر جا واقعہ کہ وہ چھوٹا جائیے بھی بیان کر دیں۔ ابو مرصد رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور سخی ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کچھ اشعار ان کی تعریف میں پڑھے۔ کریم کی مدح ہمیشہ صورت سوال ہوتی ہے۔ جس وقت بھی کسی کریم دی مدح تعریف کر دے نا وہ سوال ہی ہوتا ہے۔ دیکھو نا اسی اللہ تعالیٰ دی کی کر دے تعریف کرنا، یا اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے۔ یہ اصل جڑا سوال ہے نا اللہ دی تعریف جڑی ہے یہ اصل اللہ دا تو سوال ہے۔ اور خالق ہے یا اللہ، تو مالک ہے یا اللہ، یہ سارے الفاظ کس دینے؟ ہاں اللہ تعالیٰ دی ذات سخی ہے نا، تو اسی وہ دیکھو اصل سوال پہ کر دیں۔ تو جڑا کریم ہوندا ہے وہ دی پھر تعریف کیتی جائے تو پھر خوش ہوندا ہے کہ نہیں؟ پھر خوش ہو کے کی کردا ہے؟ انعام عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی تعریف تو بڑے خوش ہوندے ہیں۔ دیکھو نا اسی تسی بیٹھے ہیں ساڈی کوئی تعریف بندہ کرے سی کتنے چوڑے ہوندے ہیں، خوش ہوندے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ دی ذات خوش ہوندی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ دی تعریف کرے۔ تو فرمایا کہ کریم کی مدح ہمیشہ صورت سوال ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت تیرے دینے کے لیے بالکل کچھ نہیں۔ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تو قاضی کے ہاں جا کر مجھ پر 10,000 کا دعویٰ کر دے، اور تو قاضی کو جا کے آکھ وہ فلانے بندے ابو مرصد نے میرے 10,000 درم دینے نے، میں قاضی کے سامنے اس کا اقرار کر لوں گا، اور آدمی کا کسی سے وعدہ کر لینا بھی قرضہ ہی جیسا ہے، کیونکہ گل بھی صحیح غلط بھی نہیں ہونی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العیدۃ دین، وعدہ قرض ہے۔ وعدہ کسی نے کر لئیے نا وہ قرض ہوندہ ہے، قرض ادا کرنا ضروری ہوندہ ہے۔ پڑھا رکھو تو فرمایا کہ وعدہ قرض ہے، قاضی
تیرے قرضے میں مجھے قید کر دے گا تو پھر میرے گھر والے مجھے قید میں تو رہنے دیں گے نہیں، اتنی مقدار جمع کر دیں گے۔ اس نے ایسا ہی کیا، یہ قید ہو گئے اور شام تک 10,000 قاضی صاحب کے حوالے ہو کر یہ قید سے چھوٹ آئے اور وہ رقم اس شخص کو مل گئی۔ سبحان اس اللہ۔ تو بڑی کوئی سخاوت دا کوئی دنیا چ کوئی مثال ہے کیسا طریقہ ہے کیسی کہ اپنے آپ نے اسا کیا تو جا قاضی دی عدالت میں جا کے آخ دے کہ فلاں ابو مرشد نے میرے 10,000 درہم دینے نے، اس نے کر دیتا ہے۔ اور مقصد ہے کہ سی کہ میں جس جیل میں جاواں دا تے اسی وقت ہی میرے گھر والے آ کے میں 10,000 درہم دے کے میں چھڑا لین دے، اس طریقے نال تیری جناب مدد بھی ہو جائے دی اور میں اپنا باہر بھی آ سخاوت جاؤں۔ میں باہر بھی آ جاؤں۔ یہ جو مسلمانوں دی سخاوت ہے، اللہ سانو اس سخاوت کا حصہ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة آمین۔ وقنا عذاب النار واجعلنا